اللہ الرحمن الرحیم وكذلك صوم يوم النحر مشروع بأصله وهو الإمساك لله تعالى في وقته غير مشروع بوقته وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت بالصوم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اور دیکھو نا پیچھے وعلی ھذا الاصل، پھر تفریع بیان کی مصنف رحمہ اللہ نے اصل پر، وہ اصل کے ثابت کیا اس کو دلیل کے ساتھ. جی پس فرمایا وعلی ھذا الاصل، کیڑا اصل کہ نہی افعال شرعیہ میں، تصرفات شرعیہ میں تقاضا کرتی ہے افعال شرعیہ کی مشروعیت کی بقا کا ذاتی طور پر، اور فساد ان کا وصف کے اعتبار سے. اس قانون پر یہ مثالیں دے رہے ہیں. بسم اللہ. ایک تے دو تے تین آ گئی چوتھی. اور اسی طرح صوم یوم نہار کا 10ویں ذوالحجہ کو کوئی روزہ رکھ لے، اور 5 دن مراد نے. یہ روزہ مشروع ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. روزہ ہے کیا؟ امساک للہ تعالی فی وقت ہی، صبح صادق تو غروب شمس تک اللہ واسطے مفترات ثلاثہ کولو رکنا اے صوم شرعی. یہ تن کیتا ہے تو عید والے دن ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں. اور یہ صوم یوم نہر غیر مشروع بے وصف ہی ہے. اے روزہ رکھیے تو انہوں ایک شے لازم ہوندی ہے. وہ وصف کیا ہے؟ وہ اعراض ہے ضیافت سے جو رکھی گئی ہے اللہ کی طرف سے. اس وقت میں وہ اعراض لازم آتا ہے روزے کے سبب سے. اس وجہ تو پھر غیر مشروع ہویا. جی کیا جی؟ اور اسی طرح صوم یوم نحر مشروع ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور صوم شرعاً امساک للہ تعالی فی وقتہ ہو. اور یہ صوم یوم نحر غیر مشروع ہے اپنی وصف کے اعتبار سے، اور وہ وصف اعراض ہے ضیافت سے جو رکھی گئی ہے اللہ کی طرف سے. اس وقت میں اعراض ہے روزے کے ساتھ. روزہ رکھیں گے تو اس مہمانی سے اعراض ہو جائے گا. اس اعراض دی وجہ تو غیر مشروع ذاتی طور تے، چونکہ یہ امساک للہ مشروع ہے، ان دی وجہ تو اعراض لازم ہوندا ہے اللہ دی ضیافت دا. اس وجہ تو کی ہے او بے خود رو. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح صوم یوم نہار مشروع بے اصل ہے، اور وہ امساک للہ تعالی فی وقت ہی ہے. اور اسی طرح صوم ایام تشریق بھی اور یہ سارے مشروع بے اصل ہی ہیں، حتیٰ کہ صحیحین کے ساتھ نظر ماننی ٹھیک ہے. اور یہ روزہ غیر مشروع ہے بے وصف ہی، اور وہ اعراض عن الضیافت الموضوع فی ھذا الوقت بالصوم. اور اعراض یہ وصف ہے روزے کی، نہیں داخل روزے کی حقیقت میں، مفہوم میں، ذات میں. کیونکہ روزہ نہ ہے امساک للہ عن المفترات الثلاثہ، تے انہاں وچ اے جڑا ہے نا اعراض اس تعریف وچ داخل کوئی نہیں. اس واسطے اے ان دے کولوں خارج ہے. جی سمجھے ہی. اور اسی طرح صوم یوم نہر مشروع ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، اور وہ امساک للہ تعالی ہے.
سوم کے وقت میں، وہ کون ہے؟ دن صبح صادق تو، اور سوم یوم نہر غیر مشروع ہے اپنی وصف کے ساتھ، وہ وصف کی، اور وہ اعراض ہے ضیافت سے جو رکھی گئی ہے، یعنی مقرر کی گئی اللہ کی طرف سے اس وقت میں، یہ اعراض ہے روزے کے سبب سے۔ جی اسی طرح صوم یوم نحر مشروع ہے اپنی اصل کے اعتبار سے، اور وہ امساک للہ تعالی ہے روزے کے وقت میں، غیر مشروع ہے اپنی وصف کے اعتبار سے، اور وہ اعراض ہے ضیافت سے جو پکی کی گئی ہے اس وقت میں، اعراض ہے روزے کے سبب سے۔ اور اس شابہ نے کیا مشروع ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، اور وہ امساک للہ تعالی ہے روزے کے وقت میں، غیر مشروع ہے اپنی وصف کے اعتبار سے، اور اعراض ہے ضیافت سے جو رکھی گئی ہے اس وقت میں، اعراض ہے روزے کے ساتھ۔ اللہ یرا تے ہوئے تو پھر ترا پڑی دے تے غائب ہوئے تو پھر موجود، کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات؟ جی ان الصوم فسارا فاسدن، کیا یہ بات معلوم نہیں ہے آپ کو کہ روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ صبح صادق سے، تے 12 مہینیاں دے دناں وچوں دن ہونے دے اعتبار نال تو کوئی خلل نہیں نا جی، بے اج سورج پیلے رنگ دا چڑھیا ہے تے جدوں چٹا چڑھے گا ادوں روزہ ٹھیک ہے، تے پیلا چڑھے تے ٹھیک نہیں ہے، یہ تو گل کوئی نہیں نا، وقت میں تو کوئی خلل نہیں ہے۔ نہا یہ تعلق پکڑتی ہے وقت کی وصف کے ساتھ، نہا یہ تعلق پکڑتی ہے وصف کی وصف سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وقت یوم عید ہے، لہذا صوم یوم نہر فاسد ہوگا، باطل نہیں ہوگا۔ کیا کہہ جی؟ کیا نہیں دیکھی گئی اس دن روزہ رکھنا فاسد ہے تے باطل نہیں۔ جی کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اور وقت میں تو کوئی خلل نہیں ہے، اور نہ تعلق پکڑتی ہے وقت کی وصف کے ساتھ، اور وہ وصف یہ ہے کہ یہ وقت ہے یوم عید کا، لہذا صوم یوم نحر فاسد ہوگا، باطل نہیں ہوگا۔ پھر وضاحت طلب کی گئی ہے اس بات کی اپنے اس قول کے ساتھ جڑا پچھلی گل کی تھی، بھی اس دی وضاحت روزے دی، کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ، یعنی روزہ پایا جاتا ہے کس میں؟ باوجہ ہونے وقت کے معیار کس کے لیے، اور نہیں دخل خلل اس میں یعنی وقت میں، اس لیے کہ 12 مہینیاں دے دن وہ ہر دن دوسرے وقتوں کی طرح ہے کہ کوئی نہیں، پس نہیں تعلق پکڑتی نہا یعنی صوم اس وقت میں باعتبار ذات وقت کے اعتبار سے نہج کا اس کے ساتھ، اور نہا یہ تعلق پکڑتی ہے بے وصف ہی عیب، اور وہ یہ ہے کہ یہ وقت یوم یعنی یوم ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ شے جو متصل ہے وقت کے ساتھ، مثل اس کے ہے جو متصل ہے، اس لیے کہ روزہ قائم ہوتا ہے کس کے ساتھ، تو پس ہو گیا صوم یوم نہر فاسد نہ کہ کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اور نہیں خلل وقت میں، اور نہ یہ تعلق پکڑتی ہے بے وصف ہی وقت کی وصف کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ وہ وقت یوم عید ہے، پس ہو گیا روزہ فاسد نہ کہ باطل۔ جی فاسد ہو جاتا ہے باطل نہیں ہوتا، فرق جی جی یہ بات کہ روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اور نہیں خلل وقت میں، اور نہ تعلق پکڑتی ہے وقت کی وصف کے ساتھ، اور وہ وصف یہ ہے کہ وہ وقت ہے یوم عید کا،
بس ہو گیا روزہ فاسد. شامل نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ اور نہیں خلل وقت میں، اور نہج تعلق پکڑتی ہے وقت کی وصف کے ساتھ، اور وہ وقت یہ ہے کہ یہ یوم عید ہے. بس ہو او وصف یہ ہے کہ وہ وقت یوم عید ہے. وصف یہ ہے کہ یہ وقت یوم عید ہے. بس ہو گیا روزہ فاسد نہ کہ باطل. اگے جی ولہذا یصح النظر به انه نظر بالطاعة وانما وصف المعصیة متصل بذاته فعلا لا باسمه ذکرا. تائید، اور اسی لیے صحیح ہے نظر ماننی یوم نہار کے روزے کی ہمارے نزدیک. اسی لیے صحیح ہے نظر ماننی صوم یوم نہر کی ہمارے نزدیک کہ میں یوم نہار کے روزہ رکھنے کی منت مانتا ہوں. یہ منت وجہ اس لیے کہ یہ نظر بطاعت ہے. بھائی روزے دی نظر مننی اللہ دی بندگی دی نظر ہے، تو یہ کیا ہے؟ طاعت ہے. نظر تو صرف انہیں ایک جملہ بولے ہیں نا. محض وصف معصیت کہ اللہ دی ضیافت کولوں بالفعل اراز لازم آیا. محض وصف معصیت متصل ہوتی ہے روزے کی ذات کے ساتھ فعلاً، نہ کہ روزے کے نام کے ساتھ ذکراً. جس بندے 9 ذوالحجہ یہ گل آکھی کہ میں کل دے روزے دی منت منی، اس لفظ کہنے نال اراز ہو گئے. اراز کدوں ہونا ہے؟ بے کل باقاعدہ روزہ رکھے تو تائیں جی سنیں. لہذا نظر ٹھیک ہے، روزہ نہ رکھے بعد ان جگہ قضا کرے جی، بس ٹھیک ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ تائید پیش کرتے ہیں اور اسی لیے صحیح ہے منت ماننی یوم نہر کے روزے کی ہمارے نزدیک، اس لیے کہ یہ نظر بالطاعت، کیونکہ روزے کی نظر ہے کہ چوری کرن دی نظر تو نہیں من رہا. بعض وصف معصیت متصل ہوئی ہے متصل ہوتی ہے روزے کی ذات کے ساتھ فعلاً. بھئی کل جدوں صبح صادق تو روزہ رکھے گا نا تے ہن اراز لازم آیا تے اراز گناہ ہے. ہن صرف نہ لیا کہ کل دے روزے دی منت منی، ہن تا اراز نہیں ہے گا. کیا ہے وے او بے خودرو. اور اسی لیے یعنی بوجہ ہونے صوم یوم نہار کے مشروع اعتبار بذات ہی صحیح ہے نظر صوم یوم نہار کی عندنا ہمارے نزدیک استحساناً. خلاف ہے واسطے امام ظفر اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، وہ اندر نظر ہی صحیح نہیں. اور یہ ایک روایت بھی ہے ابن المبارک کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے گل مگی بچوں. اچھا جی نظر کیوں صحیح ہے؟ اس لیے لِأَنَّهُ احاظ النظر، اس لیے کہ یہ نظر جڑی منی ہے صوم یوم نہر دی، یہ نظر ہے طاعت کی ذات صوم کی حیثیت سے. اور روزے دی منت گناہ ہے کہ نیکی ہے؟ طاعت ہے. محض وصف معصیت متصل یا روزے کی ذات کے ساتھ فعلاً، نہ کہ صوم کے ذکر کے نام لینے کے ساتھ ذکراً. بابے ری آندے نے تنوں پیانی نالے مڈو ساری گل سنانے تڑے کو کھانے میرے چ پوے. یعنی محض صحیح ہے نظر یوم نہر کے روزے کی، اس لیے کہ وصف معصیت، اور وہ کیا ہے؟ اے معصیت محض پائی جائے گی، پایا جائے گا یہ اراز، یا پائی جائے گی وصف معصیت کس کے ساتھ؟ حتیٰ کہ اگر شروع ہو گیا یوم نہر کے روزے میں تو ہو جائے گا. اور حالانکہ یہ گناہ تو نہیں پایا گیا کس سے؟ محض پایا گیا صوم کے نام کا ذکر ناظر کی طرف سے، جب کہ کہا اس نے للہ علیہ ان اصوما یا اصوما غدن، غدن اتفاقاً یوم نہر سی. ذکر نہیں معصیت. کیوں؟
اس لیے کہ صرف یہ نام لینا تو اراز ان ضیافت اللہ کوئی نہیں ہے، لہذا پس نہیں منع کون؟ نظر صحیح ہے، نظر حتیٰ کہ اگر روزہ رکھا اس دن میں تو البتہ نکل جائے گا کس سے؟ اس لیے کہ اس نے ادا کیا جیسے اس کو، لیکن لازم ہے اس پر یہ کہ روزہ نہ رکھے اس دن میں، روزہ اور قضا کرے کسی دوسرے دن میں، تاکہ خلاصی پا جائے کس سے؟ جیسا کہ وہ ظاہر الروایہ میں ہے۔ آ جڑی تقریر کی تھی اساں او والے حاضہ، یہ جواب ہے امام شافعی اور امام ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے، اور وہ یہ ہے کہ روزہ ان دنوں میں کیا ہے؟ تو پس معصیت کی تو نظر کی میں صحیح ہوگی، تو پس جواب دیا کہ معصیت معاذ پائی جائے گی بالفعل، نہ کہ روزے کے کہ میں کل دا روزہ رکھنا ہے، اور ناظر نہیں پایا جاتا ناظر سے مگر ذکر، صرف زبان والی آنکھیں ہے نا، اینی گل ہی ہے نا، تو پس کیسے نہیں صحیح نظر؟ سمجھ گئے؟ پاپا منع کرو، اور اسی لیے صحیح ہے نظر اس کی، کس کی؟ صوم یوم نحر کی، ہمارے نزدیک، اس لیے کہ وہ کیا؟ صوم یوم نحر کی نظر ہے طاعت کی، اور محض وصف معصیت کون؟ اعراض عن ضیافت اللہ، متصل ہوگی یہ وصف صوم کی ذات کے ساتھ فعلاً، جس لیے انہیں روزہ رکھ لیا ہے نا، تو ہن اعراض لازم آیا، نہ کہ صوم کے نام کے ساتھ ذکرن، صرف میں مجھ پر کل کا روزہ، یہ تو گناہ نہیں نا، وہ تو گناہ ہے بھی جس لیے اعراض ہوئے گا، تو اعراض کندے نال ہے؟ باقاعدہ روزہ رکھن نال۔ جی اور اسی لیے صحیح ہے نظر صوم یوم نحر، بسم اللہ، اور بعض نسل معصیت متصل ہوتی ہے صوم کی ذات کے ساتھ فعل، نہ کہ صوم کے نام کے ساتھ ذکر۔ جی صحیح نظر صوم یوم نحر کی ہمارے نزدیک، اس لیے کہ یہ نظر بالطاعت ہے، اور بعض وصف معصیت متصل ہے روزے کی ذات کے ساتھ فعلا، نہ کہ روزے کے نام کے ساتھ ذکر۔ وقت طلوع الشمس وغروبها صحیح بأصل، ہاں جڑا نا ٹھیک ہے بدلو کے جی، صحیح بأصله فاسد بوصفه، وهو أنه منسوب للإخوان كما جاء في السنة۔ اور طلوع شمس کا وقت اور دلوک شمس کا وقت، اور 3 وقت، اور طلوع استوات غروب، یہ وقت صحیح ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، یہ وقت فاسد ہے اپنی وصف کے اعتبار سے۔ کیا جی؟ اور طلوع شمس کا وقت اور دلوک شمس کا وقت، یہ وقت صحیح ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اور یہ وقت فاسد ہے اپنی وصف کے اعتبار سے۔ وہ وصف کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وقت منسوب ہے شیطان کی طرف، یہ وقت منسوب ہے شیطان، کیا کہ جی، اور وہ وصف یہ ہے کہ یہ وقت منسوب ہے شیطان کی طرف۔ دلیل جیسا کہ آئی ہے اس کے ساتھ سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ کیا کہ جی دلیل جیسا کہ آئی ہے اس کے ساتھ سنت، سمجھو دی بھی گل دی؟ اچھا جی اونے نو پڑھیے تو پھر اگلی گل پھر اللہ، اور وقت طلوع شمس کا اور وقت دلوک شمس کا، دلوک دونی زوال شمس تے کہا جاتا ہے، دالا کاتی شمس ہو، یہ اس وقت بھی آندے نے جد سورج سر تے آ جاوے، تے ادوں بھی آندے نے جدو سورج غائب ہو جائے۔ تو 3 وقت آ گئے نے بچے، کیڑا؟ طلوع، استوا، غروب، یہ وقت تینوں صحیح ہیں بے اصل ہی اپنی، یعنی
کیونکہ یہ وقت مساوی ہے باقی اوقات کے اپنے ظرف ہونے میں، صالح للعبادت ہونے میں۔ یہ وقت باقی وقتوں کی طرح اپنے صرف ہونے دی صالح عبادت بس جی باقیاں وقتاں میں عبادت ٹھیک ہے، عبادت واسطے ظرف بن سکتے ہیں، تو یہ وقت بھی تو وقت ہی ہے نا۔ فاسد ہے اپنی، اور وہ یہ ہے کہ یہ اور وہ وصف یہ ہے کہ یہ وقت منسوب ہے کدھر، جیسا کہ آئی ہے اس کے ساتھ سنت۔ اب وہ دلیلیں سنیں جی۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے نماز پڑھنے سے طلوع شمس کے وقت، اور تین ہو گئے۔ ایک حدیث فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تحری کرے نہ تلاش کرے تمہارا کوئی ایک، پس پڑھے نماز طلوع شمس کے وقت اور نہ، اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا کہ جب سورج کا کنارہ طلوع ہوتا ہے تو پس نماز کو چھوڑ دو حتیٰ کہ خوب ظاہر ہو جائے، اور جب غائب ہو جائے سورج کا کنارہ تو پس نماز چھوڑ دو حتیٰ کہ سورج پورا، اور نہ وقت تلاش کرو تحینو اپنی نماز کے ساتھ کس وقت کو، اور نہ کیونکہ سورج طلوع کرتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان۔ حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک سورج طلوع کرتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ شیطان جڑا ہوتا ہے، پس جب سورج بلند ہو جاتا ہے فارقہ تو سورج اس سے ہٹ جاتا ہے، پھر جب سورج استوا پر پہنچتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پس جب زائل ہو جاتا ہے سورج تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، پس جب قریب ہو جاتا ہے سورج غروب کے لیے تو شیطان اس سے مقارن ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے سے ان گھڑیوں میں، تین میں آگے سمجھے۔ اچھا اے کرن شیطان کے دو کرن، یعنی اس کے سر کے دو کنارے، سر کے ایک سرد ہے کنارہ تو ایک ہے کنارہ۔ باقی جڑا سونے فرمایا نا کہ شیطان کے سینگوں کے درمیان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کلام ممکن ہے کہ حمل کی جائے حقیقت پر بیں طور کے شیطان مقابل ہو جاتا ہے سورج کے تو پس ثابت ہو گیا حتیٰ کہ ہوگا طلوع سورج کا اس کے دو سینگوں کے، تو پس منقلب ہو جاتا ہے کفار کا سجود کس کے لیے؟ سورج کے لیے بطور عبادت اس کے شیطان کے لیے، تو گویا شیطان سمجھا میں نے پہ سجدہ کر دینا، اور ممکن اس طرح ڈبل لگا استوا میں، اور ممکن ہے یہ کہ حمل کیا جائے تمثیل پر باوجہ تسلط شیطان کے سورج کے پجاریوں پر، اور حرکت دینا شیطان کا ان کو سورج کی عبادت پر اس وقت میں۔ او ویکھو تہاڈا خدا چڑھ آیا جی، او ویکھو تہاڈے سر اتنے آ گیا، او ویکھو تہاڈا خدا جڑا جی پھر غائب ہون لگا جی کل تمہیں دسے گا، کیا چوپڑ کے چاڑیاں اس بیڑا غرق ہوندا، او سمجھے ہی۔ اور وقت طلوع شمس کا اور دلوک شمس کا صحیح ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، فاسد ہے اپنے وصف کے اعتبار سے، اور وہ وصف یہ ہے کہ یہ وقت تو منسوب ہے شیطان کی طرف، جیسا کہ آئی ہے اس کے ساتھ سنت۔ اور
وقت طلوع شمس کا اور غروب شمس کا صحیح ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، فاسد ہے اپنی وصف کے اعتبار سے، اور وہ وصف یہ ہے کہ یہ وقت منسوب ہے شیطان کی طرف جیسا کہ آئی ہے اس کے ساتھ۔ اور وقت طلوع شمس کا اور وقت غروب شمس کا صحیح ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، فاسد ہے اپنی وصف کے اعتبار سے، اور وہ وصف یہ ہے کہ یہ وقت منسوب ہے شیطان کی طرف جیسا کہ آئی ہے اس کے ساتھ سنت۔ الا ان صلاۃ لا توجد بالوقت یوں جادو نہیں ہے گا، اصل ہے نا، چلو لأنه ظرف ہوا لا معیار ہوا وهو سبب ہوا فصارت الصلاۃ فيه ناقصة لا فاسدة۔ چلو جی، او توجہ، او ایک بار نا او نال تھوڑی جوڑو پھر پڑھ دیا۔ جب کہ وارد ہے یہ بات، سوال ہو گیا کہ جب ثابت ہے یہ بات کہ یہ اوقات نماز کے حق میں جیسے یوم نہار کس کے حق میں تو واجب ہے، تو اندے وچ واجب کی روزہ تروڑ دے تے قضا کرے، تو واجب ہے یہ کہ فاسد کر دے نماز ان اوقات میں جیسا کہ روزے کا مسئلہ گزر گیا ہے۔ حالانکہ نماز ان اوقات میں کیا ہے؟ ناقصہ ہے، فاسدہ نہیں ہے، ناقصہ ہے، ہو جائے دی لیکن ناقص ہوے گی، فاسد نہیں ہونے۔ اس کا جواب دیا ہے بالفرق بینہما کہ نماز اور روزے کے درمیان فرق ہے، نماز اور اوے ہے او واپس چلو ہوں، مگر یہ کہ اصل صلاۃ نہیں پائی جاتی وقت کے ساتھ، کیا مگر یہ کہ اصل صلاۃ نہیں پائی جاتی وقت کے ساتھ، پھر ایک باری، مگر یہ کہ اصل صلاۃ نہیں پائی جاتی وقت کے ساتھ، اس لیے کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے نہ کہ نماز کے لیے معیار ہے، مگر یہ کہ اصل صلاۃ نہیں پائی جاتی وقت کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ وقت نماز کے لیے معیار نہیں ہے، اور وقت نماز کا سبب بھی ہے، وقت یہ گل پڑھی ہے کہ کوئی نہیں، تو لہٰذا ہو جائے گی نماز ان وقتوں میں ناقص نہ کہ ہاں جی کیا کیا جی، مگر یہ کہ اصل صلاۃ نہیں پائی جاتی وقت کے ساتھ، اس لیے کہ وقت نماز کے لیے ظرف ہے، معیار نہیں، اور وقت نماز کا سبب ہے، لہذا پر ہو ظرف بھی ہے سبب بھی ہے، پڑھیا جی بس ہو جائے گی نماز اس وقت میں ناقصہ نہ کہ فاسدہ، ہو جائے دی لیکن ناقص ہوے گی تو فاسد نہیں ہوگی۔ ہوں ادھر تشریف لے اور لمحہ کان یار تو سمجھ آئی سی بھی یوم نہر کا تو یہ ہے کہ وہ فاسد ہے، لہذا روزہ نہ رکھے قضا کرے جی، اگر رکھ لیا تو وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی جی، سنیں اور نظر من کے، ویسے روزہ اس دن رکھنا کیے روزہ فاسد ہے کیے تے نماز جڑی ہے نا وہ فاسد نہیں ہوئی، ناقص ہوئی ہے، یہ فرق کیے اور فرق بیان کیا اپنے قول کے ساتھ۔ اے عبارت اوہ تک یا نکلو شروع کریے، ہن دھیان کرو جی، یعنی روزے کے درمیان، روزہ یوم نہر کے درمیان تے صلاۃ اوقات مکروہ کے درمیان کیا ہے؟ اون فرق سمجھا جائے، اور وہ فرق یہ ہے کہ صلاۃ نہیں پائی جاتی کس کے ساتھ؟ وقت کے ساتھ، کیونکہ وقت کیا ہے نماز کے لیے؟ ہن ظرف سوال ہے کہ وقت بغیر نماز کے میں نماز جس وقت بھی پڑھو وقت تو وچ ہی ہے، یہ مطلب ہے کہ بھی جڑا نا صلاۃ نہیں پائی جاتی وقت کے ساتھ کہ وقت اس کے لیے کی مطلب ہے۔ اور ظرف کا قانون ہے کہ ظرف نئی تاثیر اس کے لیے مظروف کے ایجاد میں، یہ قانون ہے، ظرف جو ہوتی ہے نا اس کے لیے مظروف کے بھی ظرف دی وجہ تو مظروف موجود ہویا ہے، کوئی دخل نہیں، یہ وجہ ہے کہ نماز نہیں پائی جاتی کس کے ساتھ؟
وقت کے ذریعے سننا پیں لا یوجد بالوقت کہ وقت ظرف تے ظرف نو مظروف دے ایجاد وچ دخل نہیں ہوندا بلکہ صلاۃ تو پائی جاتی ہے کس کے ساتھ؟ قیام رکوع سجود کا دے تے نہ نماز ہے جی. اور وقت مجاور ہے کس کے لیے؟ تو پس نہ ہوگا وقت کا فساد مؤثر کس میں؟ نماز کے فساد میں. کیونکہ جب وقت نو دخل ہی نہیں ہے تو پھر وقت کے فساد کی وجہ سے نماز کا فساد میں اثر نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت ظرف ہے تو ظرف کو مؤثر میں دخل نہیں ہوتا ہے، مصروف میں اثر نہیں کرتی، لہذا وقت کا فساد نماز کی فساد میں اثر یہ تو ہوگی نماز برخلاف صوم کے، کیونکہ صوم تو پایا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اس لیے کہ وقت معیار ہے کس کے لیے؟ اور جی میں پیچھے گزر گیا تو پس ہوگا وقت متصل تو پس اثر کرے گا وقت کا فساد کس میں؟ اے فرق جی سنی گل جی. ہن دوبارہ پھر او واہ ہو واہ او صحابہ بوہا او پچھلے اگلی گل یہ تو صرف اجے ہی ہویا. اور قول ماتن کا ہوا یعنی وقت سبب بھی تو ہے کس کا؟ یہ جو ہے نا صحابہ بوہا یہ صلاۃ یہ اشارہ کیا ہے واہوبا سے ایک دفعہ دخل مقدر کی طرف جو وارد ہے اس برو سنی کیڑا، اور وہ یہ ہے کہ ظرف کا فساد جب نہیں اثر کرتا کس میں؟ جیسا کہ تم نے کہا ہے تو مناسب یہ ہے کہ نہ اثر کرے وقت کا فساد کس میں؟ جویں وقت دی وجہ تو نماز فاسد نہیں تو پھر ناقص بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر کیوں؟ اس واسطے کہ جدوں دخل ہی نہیں ہے گا تو جس طرح فساد نہیں آیا تو پھر نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر نہ وقتاں نماز کامل ہونی چاہیے. وہ سنیں ہی حتیٰ کہ ادا ہو جائے نماز اس وقت میں کیا؟ حالانکہ تم کہتے ہو انفیو کہ نماز ادا ہوتی ان وقتوں میں. اے جواب ان سنیا جو جڑ دیتا ہے واہ ہوا صحابہ بوہا وہ یہ ہے کہ وقت اگرچہ ظرف ہے کس کے لیے لیکن وقت سبب بھی ہے نماز کے. تو ادھر ظرف کا فساد مظروف میں دخل نہیں کرتا لیکن سبب کا فساد اثر کرتا ہے کس میں؟ بالبداہت. سنیں اللہ مگر یہ کہ انہو وقت جب کہ ہے کیا اور وصف نہیں ہے، وصف ہوتا پھر تو فساد ہونا سی تو اثر کرے گا یہ کس میں؟ نہ کہ فساد میں. اے گل ثابت ہوئی بھی نماز ناقص ہے تے مگر یہ کہ نماز کا اصل نہیں پایا جاتا وقت کے ساتھ، اس لیے کہ وقت ظرف ہے نماز کے لیے نہ کہ معیار ہے نماز کے لیے. اور وقت سبب یہ سوال دا جواب وقت سبب ہے نماز کا تو پس ہوگی نماز ان اوقات میں. اور اس وقت میں تو اوقات کی ضمیراں دے چکر چ بڑے رہندے ہو ناقص نہ کہ فاسدہ جی. مگر یہ کہ اصل صلاح اور اسی تو دیتی کل واحد مذکر ضمیر مؤنث ہے تے پیچھے تے اوندا بتاویل جماعت جے مذکر ہے تے اونوں مذکور دے معنی چ کر کے کنی واری پڑھیا جے پھر سیاپا جی مڑ کے جی بھی ہن اجے بھی ضمیر ہیں دس دے رہو بھی انج سی تے انج سی چل بھی شابہ جی. مگر یہ کہ اصل صلاۃ نہیں پائی جاتی وقت کے ساتھ اس لیے کہ وقت ظرف ہے نماز کے لیے نہیں معیار وقت نہ کہ معیار نماز کے لیے. اور وقت سبب ہے نماز کا پس ہو گئی نماز ہوگی نماز اس وقت میں ناقص نہ کہ فاسد. مگر یہ کہ اصل صلاۃ نہیں پائی جاتی وقت کے ساتھ اس یا تو میں کدے گئے نے سبب ہے نماز کا پس ہوگی نماز اس وقت میں ناقص نہ کہ فاسد. قیل لا يتعدى بها الكامل ويضمن بالشروع والصوم يكون بالوقت ويعرف به فازداد الأثر فصار فاسدا فلم يضمن بالشروع.
بعض نے کہا ہے نہیں ادا ہوگا اس وقت کے ساتھ کامل، اور ضامن ہوگا شروع کے ساتھ. کیا جی؟ بعض نے کہا ہے نہیں ادا ہوگا اس وقت کے ساتھ کامل، اور ضامن ہوگا شروع کرنے میں. اور روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اور پہچانا جاتا ہے روزہ وقت کے ساتھ. کیا اور روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ، اور پہچانا جاتا ہے وقت کے ساتھ. لہذا زیادہ کرے ہو جائے گا اثر کس کا؟ وقت کا، روزے میں. لہذا زیادہ ہو جائے گا اثر روزے کا، وقت کا روزے میں. پس ہو جائے گا روزہ ان دنوں میں فاسد، ہو جائے گا روزہ. تو اگر نظر نہیں سی نہ منی، ویسے روزہ رکھ لے صبح تو پس نہیں ضامن ہوگا شروع کے ساتھ. تروڑ دے وے تے قضا کوئی نہیں، تروڑ دے وے تے نماز ہے نہ وقتیں شروع کر کے تروڑے تے قضا ہے، فرق ہے. کیا کہ جی؟ لہذا بس ہو جائے گا روزہ فاسد ہوگا، پس نہیں ضامن ہوگا کس کے ساتھ؟ ہوں اس نے پھر پڑھو تو پھر گل کو سمجھ آوے جی. فَإِذَا ثَبَتَ، پس جب ثابت ہوگی یہ بات کہ وقت نماز کے لیے اور سبب کا نقصان اثر کرتا ہے. سمجھائی جی؟ سبب کا نقصان، اور وہ مسبب کون ہے؟ اے شاباش. پس جدو یہ گل ہے تو بعض نے کہا ہے نہیں ادا ہوگی ان اوقات نہیں ادا ہوگا ان اوقات مکروہ میں واجب کامل. ان اوقات مکروہ میں، اور وہ کون ہے؟ صلاۃ کامل. لہذا اگر وہ ادا کرے گا تو کامل نہیں ہوگا بلکہ اور ضامن ہوگا شروع کے ساتھ. حتیٰ کہ اگر شروع ہوا نفلوں میں ان اوقات میں، پھر اس نے وہ نفل توڑ دیے تو واجب ہے اس پر قضا. اور مناسب ہے یہ کہ قضا کرے کس میں؟ کامل وچ کرے، انہاں وچ نہ کرے. لیکن اگر قضا کر دی ان اوقات میں، وہ جو شروع کر کے توڑے تھے، تو پھر بھی کیا اس کو اور تحقیق اسات کی اس نے. اور تفریع اول جو ہے وہ بیعتبار نقصان کے تحقق کے ہے. بھئی جڑی نماز یہ آئی واجب ہے نا، وہ کیے انہاں وقتاں میں جڑی نا نماز وہ واجب کامل ادا نہیں ہوگا. واجب تو تفریع اول بیعتبار کس کے؟ چونکہ نقصان ہے اس واسطے واجب کامل ادا نہیں ہوگا. اور ثانی بیعتبار سیانت ان نقصان کے کہ شروع کے ساتھ ضامن ہوگا تاکہ عبادت کو بطلان سے بچایا جائے. سمجھتا کہ سنے ہی اے دو گلاں نے نا، لا یتعدی بحل کاملو و یزمانو بشروع، یہ دو گلاں نے نا. تے تفریع اول کیڑا؟ بھئی او صلاۃ کامل نہیں ہوے گی، یہ بیعتبار چونکہ سبب ناقص ہو تو اس کا نقصان مسبب میں بھی اثر کرتا ہے. چونکہ وقت ناقص ہے لہذا نماز جو ادا کرے گا ناقص ہوگی، کامل نہیں ہوگی. اور چونکہ یہ شروع ہوئے اوقات میں تو قضا واجب ہے. ثانی بیعتبار سیانت کیا نہیں نقصان بھی، تاکہ اس عبادت کو نقصان سے بچایا جائے. سنیں ہی بس سوم کی ہونے تھی عبارت جوڑ. اور یہ مسئلہ برخلاف روزے کہ جی عبارت بنانی. یہ پہلا مسئلہ اس لیے کہ روزہ قائم ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وہ جی پیچھے گل نہیں کی تھی، فرق بیان کیتا ہے. بعض نے انج فرق بیان کیتا ہی. اور روزہ پہچانا جاتا ہے یعنی تخفیفاً و تشدیداً کس کے ساتھ؟ وہ تخفیفاً دا مطلب ہے بھی سردیاں چ چھوٹا تے گرمیاں چ لمبا. یہ وقت نال ہی ہے نا. سردیاں چ کی چھوٹا ہے روزہ تے سردیاں چ یہ تخفیف تے تشدید کن نال پہچانی گی؟ پس کہا جائے گا کہ پس کہا جاتا ہے کہ روزہ کیا ہے؟ امساک انل نہار ان مان نیت. تعریف دے وچ نہار آیا کہ نہیں؟ ایک ہی شے وے.
ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। حتیٰ کہ پہچانا جاتا ہے روزے کا، پہچانی جاتی ہے روزے کی مقدار کس کے ساتھ، اور تھلے لکھے یہ بنائے تخفیف پر، پس زیادہ ہوتا ہے روزہ وقت کی اور چھوٹا ہو جاتا ہے روزہ، اور ہو گیا وقت کیا کتنے، اور تعریف نہیں کی تھی جب میت میں داخل ہو گیا تو پس زیادہ ہو جائے گا اثر، یعنی زیادہ ہو جائے گا اثر وقت کے فساد کا، کس میں، باوجہ وقت کی نہ باوجہ شدت اتصال کے دونوں کے درمیان، کس کے درمیان، روزے اور، کیونکہ اس کی حقیقت میں داخل ہے، تو پس ہو گیا روزہ یوم نحر میں کیا، تو پس نئی ضامن ہوگا شروع کے ساتھ کس میں، لہذا اگر شروع کر کے توڑ دے تو قضا کوئی نہیں ہے، شروع کر کے تکمیل بھی لازم نہیں ہے، تو شروع کر کے توڑ دے تو منت مانی ہے، وہ علیحدہ صورت ہے ویسے، لیکن اگر ان اوقات میں نماز شروع کر دے نفلی، تکمیل بھی کر سکتا ہے، توڑ دے تو قضا لازم ہے۔ بس بعض نے کہا ہے نہیں ادا ہوگا ان اوقات کے ساتھ واجب کامل ایک، یہ پہلی تفریح، اور ضامن ہوگا بندہ شروع کرنے کے ساتھ، نفل شروع کیتے تو ضامن ہو گئے، تکمیل کرے توڑے گا تو قضا کرے، اور برخلاف روزے کے، اور پچھلی تھلی بار تو نال لاؤنا وحاظ آب خلاف سوم یار، اور یہ مسئلہ پچھلا نماز والا او وحاظ ان تک مشار لے کہ کونی کہڑا مشار، پچھلا مسئلہ نماز والا، اور یہ خلاف ہے روزے کے، سنیں ہی روزہ کی، روزہ قائم ہوتا ہے وقت کے ساتھ اور پہچانا جاتا ہے وقت کے ساتھ، پس زیادہ ہو جائے گا اثر کس کا، وقت کے فساد کا اثر زیادہ ہو جائے گا روزے میں، پس ہو جائے گا روزہ فاسد، پس نئی ضامن ہوگا شروع کے ساتھ۔ کیا بھائی بعد نے کہا ہے نہیں ادا ہوگا ان اوقات میں واجب کامل، اور ضامن ہوگا شروع ہونے کے ساتھ، اے دو مسئلے نہیں، برخلاف روزے کے روزہ وقت کے ساتھ بچانا جاتا ہے وقت کے ساتھ، بس زیادہ ہو جائے گا اثر، بس ہوگا روزہ فاسد، بس نہیں ضامن ہوگا شروع ہونے کے ساتھ۔ آگے سمجھ اے فرق آ گیا نا جی، معیار دا تے ظرف دا،